بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی ایک قوم پرست وطن دوست جماعت ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ کل پریس کانفرنس کا مجھے خاص علم نہیں ہے کیوں ہوا ہے، لیکن میں نے بعد میں دیکھا کوئی گلے ہیں، کوئی شکوے ہیں، کچھ چھوٹے بڑے الزامات ہیں۔ یہ اتنی چیزیں نہیں تھی جتنا ان کو کیا گیا۔ اب میں خود حیران ہوں کہ کہانی کو کہاں سے شروع کروں۔ اتنی بڑی کہانی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، کیونکہ ہر پارٹی کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں پھر جو الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق ایک انٹرا پارٹی الیکشن کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس طرح ہوا ہے کہ ہماری پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ تھوڑے بہت لیٹ تھے، جس کے لیے الیکشن کمیشن سے بار بار ہمیں نوٹسز آ رہے تھے، کیونکہ وہ نوٹسز مجھے ڈائریکٹ نہیں مل رہے تھے۔ بی ایم پی عوامی کا جو میں نے دیا ہوا تھا ایڈریس، وہ غالباً چینج کر کے میر اسد اللہ کے گھر پہ اس کا گھر کا ایڈریس دیا ہوا تھا، تو کاغذات ادھر جاتے تھے، مجھے بہت دیر کے بعد پتہ لگتا تھا۔ تو جب مجھے پتہ لگا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نوٹسز آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ ایڈوکیٹ شاہد صاحب کو میں نے کہا کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے آپ لوگ رابطہ کریں اور جو ضروری کاغذات ہیں ان کو لائیں میرے ساتھ، میں سائن کروں گا، تو ان سے تھوڑا سا وقت لے لیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پہلے ہی بھیج دیے ہیں بندے، اور وکیل بھی بھیج دیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ مجھ سے تو سائن کرا کے نہیں بھیجے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ کا ایک اسٹیمپ بنا ہے، ایک مہر بنا ہے، اور وہ جو اسٹیمپ سائن ہے اس کے تھرو کرایا ہے۔ میں نے کہا یہ پھر کنٹراڈکٹ ہوگا، کیونکہ کل کو مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کو کوئی سائن ہے، اگر میرا سائن نہیں ہے میں کیسے مانوں گا میرا سائن ہے؟ جو کاغذات آپ لوگ کرتے ہو تو مجھ سے سائن کرا کے بھیجا کریں۔ کہتے کہ جی آئندہ ایسے کریں گے، پہلے ہم نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کا جو نوٹس تھا اس میں یہ تھا کہ 14 تاریخ تک آپ لوگ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں معاملے کو آگے بڑھائیں یا کر دیں۔ اس صورتحال کے لیے وہ دباؤ بھی ہمارے اوپر تھا، اور وہ ایک صحیح بات تھی کہ ہمیں کرنا ہے۔ اس حوالے سے اسد اللہ میرے پاس آیا تھا، میرے اور اس کی باتیں بھی ہوئی، تو ہم نے کہا تھا کہ بیچ میں ہی کر دیتے ہیں، تاکہ یہ معاملات ہیں ہمارے بیچ میں کہ الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے، کب چاہتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوگی۔ خیر وہ باتیں ہو گئی، بہت سارے باتیں اور تھی پولیٹیکل حوالے سے، سب ہم نے کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے دوسرے پارٹی والوں سے سنا ہے کہ آپ کا اس دفعہ موڈ ہے پارٹی پریزیڈنٹ بننے کا۔ کہتے ہیں الیکشن کانسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو پھر بتاؤں گا۔ میں نے کہا دیکھو میں آپ دوست رہے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے دوست رہے ہیں، اگر آپ کا شوق ہے آپ مجھے کلیئر کر دیں۔ دوسرے پارٹیوں کے تھرو یا فٹ پاتھیوں کے تھرو مجھے اطلاع مل جاتی ہے، تھوڑا سا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بولتے ہیں ہاں میرا شوق ہے۔ میں نے کہا آپ کا شوق ہے، میں آپ کے شوق کے سامنے میں بیٹھ رہا، آپ پریزیڈنٹ بن جاؤ، میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، کہتا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا خیال میرا پوچھے کون بولے گا، کون سا بدبخت ہوگا کہ مجھے عزت نہیں ملے؟ جیسا آپ عزت چاہتے ہو ویسے میں چاہتا ہوں، اگر آپ کو شوق ہے میں اپنے دوست کے شوق کے آگے بیٹھ رہا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ باتیں ہوئی، وہ چلا گیا، اور باقی میں نے کہا تھا کہ بیچ میں بیٹھ کر کے بات کریں گے، اور باقی بہت ساری چیزیں طے کرنا ہے یہیں۔ اس نے کہا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کیبنٹ سے اپروول لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ ہمیں یہ آئین اجازت نہیں دیتی، جب تک سینٹرل کمیٹی ہے تو کیبنٹ کی کیا ضرورت ہے؟
کہتے ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، سینٹرل کمیٹی سے ہی کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ سینٹرل کمیٹی کے بہت سارے دوست ہم سے جا چکے ہیں، چلے گئے ہیں، کیبنٹ کے بھی جا چکے ہیں. میں نے کہا ان کو اگر کیبنٹ کے لوگوں کو بھر نہیں سکتے ہیں تو سینٹرل کمیٹی کو بھر سکتے ہیں، تو اس کی اپروول جو آنے والے سینٹرل کمیٹی ہے اس سے لے لیں گے. تو ان حوالوں سے اور باتیں ہوئی. تو وہ چلا گیا اپنے گھر پہ، میں اپنے گھر پہ تھا. تو کچھ دنوں کے بعد ہمارا ایک انفارمیشن سیکرٹری ہے پارٹی کا، لیکن اس کا خاص آدمی ہے کوئی ناشناس، اس کا کام کاج کرنے والا وہی ہے، لیکن وہ پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری وہ ضد کر کے اس کو بنایا. ہم نے قبول کر لیا کہ اس کا بندہ ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ بندے نے ایک سوشل میڈیا پہ کچھ اعلان کر دیا 15 تاریخ کو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس. میں نے دیکھا، میں نے اس کو کال کیا. میں نے کہا تھا کہ 15 سے نہیں، ہم نے کہا تھا کہ 12 سے 20 تاریخ کے درمیان ہم یہ طے کریں گے کب کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر دباؤ ہے وہاں الیکشن کمیشن کا، اور الیکشن کمیشن کے معاملات کو بھی تو سامنے رکھنا ہوگا. وہ بادشاہ آدمی ہے، وہ جو بولتا ہے لوگ یقین کر لیتے ہیں. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میرا اور اسد اللہ یا باقی دوستوں کا ایک احترام کا رشتہ رہا ہے. تو اس احترام کے رشتے کو میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے تھا، ہے اور رہے گا. ہم ایسی چیزوں پہ نہیں جائیں گے کہ کنٹراڈکٹ پیدا کرے. صورتحال یہ ہے کہ 13 ہو یا 15 ہو، کوئی تو بات ہے نا کہ بیچ میں ایک فگر غائب ہے جس کو 14 کہتے ہیں. تو 13 بھی ہو سکتا تھا، 14 بھی ہو سکتا تھا، 15 بھی ہو سکتا تھا. تو جب وہ بندے نے اناؤنس کر دیا، میں نے اس کو 12 فون کیا کہ اس کی تردید کرو، یہ خبر ایسا نہیں ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے. یہ آپ کا انفارمیشن سیکرٹری کا کام یہی ہے کہ وہ کوئی بات لے کے جس بندے کے نام سے بیان دینا چاہتا ہے اس سے کنفرم کرے. کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر دباؤ ہے. میں نے کہا کس کا؟ بولتا ہے میرے باس کا. میں نے کہا تم اس وقت باس کا باقی سارے کام کرو، لیکن پارٹی معاملات میں کچھ مجھ سے بھی پوچھو. میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، ایک مجھے آئین نے یہ خدمت کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. کیونکہ بیسکلی آپ دیکھیں کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہم اس آئین کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس آئین میں جو جو لکھا ہوا ہے اس پیرامیٹر میں ہم چل سکتے ہیں. اگر اس آئین سے تھوڑا بھی باہر اگر کوئی بھی دوست ہم میں سے نکلے گا تو میرے خیال میں ایسے بھیڑ میں تو بہت سارے لوگ ہیں بازاروں میں، آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے ہی طریقے سے چلتے رہتے ہیں، کہیں جگڑتے ہیں، کہیں الجھتے ہیں، کہیں چلتے ہیں، کہیں سوتے ہیں، کہیں لیٹتے ہیں. تو آئین کے تحت ہمیں اس پیرامیٹر میں جانا ہوگا. تو اس صورتحال کے لیے میں نے بہت کوشش کی، شاہد کو بھی بلایا. میں نے وہ ایک اور ہمارا پسنی کا ایک لیڈر ہے ماشاءاللہ، کیا نام ہے اس کا، سعید فیض سے بھی میں نے رابطے کیے. اور حسن ہے ایڈوکیٹ، وہ بھی بہت ریزنیبل آدمی ہے، اس سے میں نے باتیں کی کہ آپ لوگ اسد اللہ سے بات کریں، تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں پارٹی کے، ان کو طے کرتے ہیں، سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں. اور یہ 4.5 سال میں ہمارا جو منسٹر صاحب ہے اس کے اوپر کارکنوں کو بھی شکایت ہے، اور شاید میرے اوپر کئی کارکنوں کو شکایت ہوں گی. تو ہم سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ بدمزگی پیدا ہو، کوئی کوشچن اٹھے، کوئی بات ہو جائے. کیونکہ یہ 4.5 سال دور میں کئی لوگوں کے کام ہو چکے ہیں، کئی انتظار میں ہیں، کئی کے ساتھ زیادتیاں میری طرف سے ہوئی ہوں گی، کئی کے ساتھ سیکرٹری جنرل کی طرف سے زیادتیاں ہو گئی ہوں گی. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بات الجھے اور خراب ہو جائے. لیکن وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں جرأت نہیں ہے کہ ہم میر اسد اللہ بلوچ صاحب سے کھل کے بات کر سکے. تو میں نے یہی کہا ان کو کہ آپ لوگ ہمارے سیاسی دوست ہو، آپ لوگ سیاسی غلام نہ بنو. اگر غلام بننے کے لیے تو ویسے ہی کائنات باقی ہے، جہاں جاؤ ہر کوئی کسی کو غلام بنانا چاہتا ہے. آپ لوگ اس بیچ میں آ جاؤ. میرے
دسترس میں جتنے میری بات مانتے ہیں سینٹرل کمیٹی کے لوگ، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، جو آپ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں ان سے رابطہ کریں کہ ماحول کو اس طرح بنائیں کہ خوبصورت طریقے سے چلے. اگر الجھتے ہوئے معاملات میں ہم جائیں گے، میٹنگ کریں گے، تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا اور نیک شگون بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ بیچارے مایوس ہو گئے. آخرکار میں مجبور ہو کے ہر طریقے سے رابطے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا. تو 14 تاریخ کو ہماری پیشی لگی ہوئی تھی، 13 تاریخ کو ہر صورت میں ہمیں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلانا تھا. تو جو دوست تھے میں نے سب سے رابطہ کیا، ہر طریقے سے رابطہ کیا. تو جن کو میری اطلاع ملی وہ ماشاءاللہ 13 تاریخ کو پہنچ گئے. جن کو اطلاع نہیں ملی یا وہ جان بوجھ کے نہیں آئے، ان کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ نہیں آئے. تو ہم نے اجلاس کر دی اور ان چیزوں کو سب کو برابر کیا اور الیکشن کمیشن کو وہ انفارمیشن بھیج دی. تو 15 تاریخ کو پھر ایک جمگٹا ہوا تھا. میں ایک بات واضح کروں کہ اس آئین کے تحت اگر میں آئین سے باہر جاؤں تو مجھے کہیں گے کہ یہ قبائلی ہے، یہ سردار کا بچہ ہے، یہ جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور یہ لوگ جو ہے کم دماغ والے ہیں، تو یہ جو ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں، دیکھو ان سب رشتوں سے میں نے بغاوت کی ہے. میں نے چوز کیا ہے پولیٹیکل لوگوں کو. مجھے پتہ نہیں تھا کہ پولیٹیکل لوگ بھی کچھ قبائلیوں سے بھی زیادہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ان لوگوں نے اپنی اجلاس بلا لی. اجلاس ہر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ صدر کی موجودگی میں ہوتا ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ یہ ریکارڈ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی اجلاس بغیر صدر کے دوسرے عہدیدار نے صدارت کی ہے، اس کو چیئر کی ہے. تو یہ مجھے بھی حیرانگی ہوگی. میرے خیال میں جتنے بھی بلوچستان میں یا پاکستان میں سیاست کرنے والے لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کے لیے بھی عجوبہ سا چیز ہوگا. کیونکہ میں یہاں موجود، اگر ایسے ہی تھا 15 کو ہی کرنا تھا، پھر بھی اس نے کرنا تھا تو مجھے ایک کال کر دیتے، اپنا ڈرائیور کو بھیج کے مجھے بتا دیتے کہ ہمارا بھی میٹنگ ہے، آپ ادھر آ جاؤ. اگر میں انکار کر دیتا تو میں پھر جرمانے میں تھا. میں اس میٹنگ کو بھی اٹینڈ کرتا تھا، لیکن وہ ڈرائیور بھی نہیں بھیج سکا، پیغام بھی نہیں بھیج سکا. لیکن یہاں جو میں نے چیئر کیا ہے، اس نے ادھر سیکرٹری جنرل نے چیئر کیا ہے. یہ ہمارا آئین نہیں کہتا. اگر کسی کا آئین کہتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، شاید میں لا علم ہوں اس سے. تو اس صورتحال میں پھر اس کا میں نے رات کو انٹرویو تھا، پتہ نہیں پریس کانفرنس تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا. بہت سارے باتیں ہوئی ہیں، کئی گلے شکوے ہیں، کئی غصے ہیں، کئی نفرتیں ہیں، کئی پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن میرے اخلاص اور خلوص احترام کا رشتہ باقی رہے گا. جو اس نے میرے متعلق جو کہا ہے، برا نہیں کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ اس کو صحت دے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ صحت کے بغیر انسان نہ ذہنی طور پر برابر ہوتا ہے، نہ دلی طور پر، نہ دماغی طور پر. یہ سیاسی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہم آہنگی سے ہوتے ہیں. میں زندگی میں ہر ہمیشہ یہی سوچتا تھا، جو سیاسی لائف تھا میرا پولیٹیکل، اس میں سوچتا تھا کہ میں کہتا تھا اپنے دوستوں کو مجھے ہر کوئی چھوڑے گا لیکن اسد مجھے نہیں چھوڑے گا. لیکن جب سے قدوس رجیم آیا ہوا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں میرے اس دوست کے رویے بھی بدلے ہوئے تھے، اور بہت سارے معاملات تھے جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم سے کھچا کھچا رہتا تھا. تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ کھچا کھچا ہونا اقتدار کا کوئی گڑبڑ تھا، یا میرے اندر کوئی فالٹ تھا، یا وہ اس سفر میں آگے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. مجھے ایسے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے دکھ تو ہو رہا ہے. ایک دوست کا 20-22 سال کا دوست صرف اور صرف ایک قدوس کی حکومت کے لیے، میں نے اس کے لیے اتنا تو کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے ایک پولیٹیکل آدمی کے لیے پولیٹیکل فورم زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب وہ حکومت میں تھے، وزیر تھا اور وزیر ہیں ابھی،
اس کی خاطر اس کی خواہش پر پی ڈی ایم کے لیے مجھے بلاول صاحب نے بھی کال کیا، مولانا صاحب نے بھی کال کیا، لیکن میں نے ٹال مٹول کر کے وہ پلیٹ فارم بھی میں نے چھوڑ دیا، حالانکہ مجھے اس میں فائدہ تھا، پولیٹیکل لوگ وہیں تھے، وہیں میں بول سکتا تھا، وہیں میں نکل سکتا تھا، لیکن ایک وزارت کے لیے میں نے وہ بھی قربانی دے دی کہ دوست کو تکلیف نہیں ہو، کل کو یہ قدوس والے اس کو تانا نہیں دے کہ تمہارا جو ہے پارٹی کا صدر ادھر جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہو۔ میں نے کہیں سے کوئی مشکلات اپنے دوستوں کے لیے کہیں نہیں چھوڑے ہیں۔ تو صورتحال اس طرح بنتی ہے کہ ابھی پتہ نہیں، شاید ایسی تھا، یہاں تک سفر تھی، اور مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی آگے آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کی جو اکثریت دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور آپ نے جو اجلاس بلایا تھا وہ ایک اجلاس نہیں تھا، اس میں آپ کو ذاتی محافظ کے ساتھ شامل تھے۔ دیکھو، جو دوست ہوتا ہے ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے۔ ابھی میرا طبیعت کا تو پتہ ہے آپ کو کہ میں سیاسی دوستوں سے کیسے ملتا ہوں، محافظوں سے کیسے ملتا ہوں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر ایک کا عزت نفس ہے، لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حمایتی ساتھیوں کو وہ سیاسی لوگ کہتا ہے، اور جو ہمارے حمایتی ہے ان کو محافظ۔ بالکل وہ میرے محافظ ہے، میں ان کا محافظ ہوں، وہ میرے عزت کے محافظ ہے، میں ان کا عزت کا محافظ ہوں، لیکن ہم نے کبھی یہی نہیں سوچا ہے کہ اپنے پولیٹیکل ساتھی کو کرائے کا ساتھی بنائیں۔ تو کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رویوں سے بھی آپ کو پتہ لگے گا، اگر آپ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں گے تو میرے رویوں کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، باقی دوستوں کے رویوں کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو لوگ بہتر منصف ہے اس چیز کے کہ ایسے کیسے ہوگا، اگر اکثریت اس کے پاس ہوتا تو اس کو چاہیے تھا اس سینٹرل کمیٹی میں آ جاتا، وہ مجھے سیدھا سیدھا کہتا آپ نے بلایا ہے، یہ تمہارا حق ہے، تم چیئر کرتے ہو، لیکن اکثریت میرے ساتھ ہے، میرے فیصلے یہ ہیں۔ اختلاف کچھ نہیں تھا، اور کہیں اختلاف رائے ہمارے اس کے تھے، تو اختلاف رائے دو دوست کے درمیان بھی ہوتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، دو رشتہ داروں کے درمیان بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے دو پارٹیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ پوچھیں گے کہ اختلاف رائے کیا ہے، تو اختلاف رائے میں مجھے جو سمجھ آ جاتا ہے بہت ساری چیزیں تھی، اس میں ایک تو یہی تھا، کیونکہ یہ صدر نہ صدر بننے کا یہ بات نہیں تھی، میں نے کہا تھا میں آپ کے سامنے بیٹھ رہا، یہ بات تو ختم ہو ہی گئی تھی۔ باقی ایک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اختلاف رائے میرا تھا اور اس کا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی مینگل سے، خاص کر اختر مینگل سے اور یہ مالک سے، ہم کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے۔ تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، منت کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک بلوچ قوم پرست پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو بلوچ قوم پرست پارٹی کے ناطے ہمارا پہلا فرض اور حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ہی تئیں کے پولیٹیکل پارٹیوں سے ڈائلاگ کریں۔ اگر ہماری ڈائلاگ کامیاب ہو جاتی ہے کہیں قومی یکجہتی کے حوالے سے تو ہم ادھر خوبصورت لگیں گے، اگر یہ لوگ بالکل اپنے بات پہ ہٹ درم ہوں گے، بات نہیں کریں گے، تو پاکستان میں سارے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جس میں مذہبی پارٹیاں ہیں، جس میں فیڈریشن کی پارٹیاں ہیں، ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے خیال میں اس کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا عمران خان کی طرف تھا کہ ہم اس کے علاوہ کہیں بات نہیں کریں، تو میرا ذہن تھا تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے، اور میرا پہلا پرائورٹی تھا قوم پرست پارٹیاں۔ تو اس میں اس نے کچھ باتیں کی تھی، شاید اس کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، میرے سامنے نہ اختر نے ایسی بات کی، نہ ڈاکٹر مالک صاحب نے بات کی۔ تو اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر مالک نے کہا ہے کہ آپ کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل جب تیار ہوگا تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ میرے خیال میں شاید اس کو یہ انفارمیشن ہوگی، میرے سامنے ایسی باتیں نہیں ہوئی تھی، اور ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر اپنا اسحاق صاحب بھی تھا، اور اواران سے ایک کینڈیڈیٹ ہے، ان کا بہت معزز آدمی ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تین لوگ تھے، میں اکیلا تھا۔ تو اس حوالے سے میں صدر اختر مینگل کو ریکویسٹ کرنے خود وڈ چلا گیا، اس کے گھر پہ چلا گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے اس کو کہا، میں نے سیٹ کے لیے نہیں کہا، میں نے قومی یکجہتی کے لیے کہا تھا۔ تو میرا ایک خواہش، میرا ایک کوشش ہے کہ جتنے بھی قوم پرست جماعتیں ہیں،
جو ہمارے آنے والا نسل ہم سے متنفر ہوتی جا رہی ہے کہ نہ ان میں اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ سیاست کا سلیقہ ہے، نہ ڈھنگ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دعوے وطن کی کرتے ہیں، دعوے قوم کی کرتے ہیں اور جیبیں اپنی بھرتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی بلوچ قوم کے سامنے ہوئی ہے۔ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ آج ڈیجیٹل دور میں ہمارا ہر نوجوان، ہر کوئی سمجھتا ہے، ہمارے اسٹائل سے سمجھتا ہے، ہمارے طرز زندگی سے سمجھتا ہے کہ ہم ان کے لیے مخلص ہیں یا اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے خواہش کے لیے، اپنے نسل کو بہتر کرنے کے لیے، خوشحال کرنے کے لیے۔ آج کل کا نوجوان نسل سمجھتا ہے اگر ہم ان کو ایک راہ نہیں دیں گے، کیا زندگی بھر ہم یہی پالیٹکس کرتے رہیں گے اور زندہ رہیں گے؟ ابھی ہمارے پاس جتنا عمر ہے، ہمارا پیریڈ یہ ہے کہ ہم ایک خوبصورت اور بہتر قومی اور وطنی، وطن دوستی، قوم پرستی کی سیاست اپنی آنے والے نسل کو شفٹ کرے۔ ابھی شفٹنگ کا سیزن ہے۔ تو ہمارے دوست جو ہے ابھی تک اپنے لیے 500 سال لکھوا کے لائے ہوئے ہیں کہ ہم وزیر بنیں گے، لوٹیں گے، وہ کیا کہتے ہیں آج کل یہ جو ڈیزل ویزل کا کام ہے، یہ تو ہمارے پولیٹیکل لائن کو اتنا خراب کیا ہوا ہے۔ اس میں جو بھی آتا ہے ادھر دیکھتے ہیں کہ اربوں نے کیسے کمایا، تو یہ اس ڈیزلوں نے جو ہے ہمارے پارٹیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں میں نے سردار اختر مینگل سے بھی یہی التجا کی۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ ہمارے لیڈر، ہم آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، آپ آگے بڑھیں، بلوچ قوم کو اکٹھا کریں۔ آپ کو جس سیٹ پہ کھڑا ہونا ہے کھڑے ہو جائیں، 505 سیٹ سے کھڑا ہونا ہے کھڑا ہو جائے۔ ہمیں آپ سے نہ سیٹ کی لالچ ہے نہ کوئی ایسی مراد کی۔ آپ لوگ مہربانی کر کے قومی مفادات پہ کئی ایک چیزوں پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ صرف اپنی آنے والے نوجوان نسل کو یہ بتاؤ کہ ہم یہ کر رہے ہیں وطن دوستی اور قوم پرستی کے لیے۔ جس طرح ہمارے سے پہلے والے اکابرین نے کیا، وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں اور ہمارے حصے کا کام باقی ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہمارا نوجوان نسل کے ساتھ یہ بلوچ وطن دوستی، قوم پرستی بالکل نکلتا جا رہا ہے۔ یا لوگ کرسٹل میں لگے ہوئے ہیں، نشے پتوں میں، یا کچھ ایسے ہوائی پارٹیوں میں گھس رہے ہیں۔ اتنا بد مزاج بن گئے ہمارے نوجوان کہ کوئی ان کو موٹر سائیکل کے تیل کا پیسہ دے دے، کوئی موبائل میں یہ جو پیسے بھرتے ہیں وہ دے کر کے ان کو اپنے لیے نعرے لگواتے ہیں۔ تو پہلے ہمارا ایک تنظیم ہوا کرتا تھا BSO مشترکہ، وہ ہمارے لیے کیڈر چنتا تھا، لیکن BSO ابھی میرے خیال میں بہت کمزور ہو گئی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بھانج ہو گئی ہے۔ ابھی پولیٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، قوم پرست پولیٹیکل پارٹیوں کی، کہ وہ اپنے آنے والے نسل کو اکٹھا کرے اور اپنے وطن کے حوالے سے، اپنے قوم کے حوالے سے، اپنے وسائل کے حوالے سے، اپنے سائل کے حوالے سے، اپنے ماضی کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے ان کو ایک گائیڈ لائن دے دے اور ان کے ذہن میں ڈال دے کہ یہ تمہارا وطن ہے، یہ تمہارا قوم ہے، یہ تمہارے سائل ہے، یہ تمہارا وسائل ہے۔ اس کا دفاع ہمارے نہ ہوتے ہوئے اگر ہم کمزور ہے، آپ نے آگے سنبھالنا ہے، بجائے اس کے ہم کوئی اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی یہی دنیاوی معاملات کے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے ایک یک جاتی کے لیے۔ اختر جان مینگل نے، اس کا مہربانی، اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مالک کو میں نے یہی جا کے ریکویسٹ کی، اس نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کمیٹیاں بنا کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ ماحول بن جائے۔ پھر میں نواب مکسی کے پاس گیا، نواب مکسی کو یاد دلایا کہ آپ کا ایک دادا گزرا ہے یوسف عزیز، جس نے جو ہے وطن دوستی، قوم پرستی کی بنیاد رکھی، تو آپ مہربانی کر کے اس کے پوتے ہو، آپ آ جائیں میدان میں۔ ابھی آپ کا عمر ماشاءاللہ بہت ہو گئی ہے، اس عمر کے حوالے سے قومی بھی بات کریں، ایسی قومی بات جو تاریخ لکھ دے اس کو۔ اس صورتحال میں نے اس کو کہا کہ آپ کسی کو چائے پہ بلا لیں، ان ساتھیوں کو، ان سب کو بٹھا دیں جتنے بھی وطن دوستی، قوم پرستی کی سیاست کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو بٹھا دیں تاکہ یہ اس قابل ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں، پھر یہ اپنے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ ابھی شرما شرمی میں، انا کے چکر میں یہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہو رہی تھی، لیکن میرے خیال میں میرے اس دوست کو میری یہ جو ادا تھی پسند نہیں آئی۔ تو پسند نہ آنے کا تو یہی ہوتا تھا کہ مجھے منع کر دیتا تھا۔
یا کسی اور طریقے سے کہہ دیتا کہ ہمیں یہ نقصانات ہیں، ہمیں ذاتی نقصانات ہیں. قومی نقصانات اتحاد یکجہتی میں نہیں ہے. ذاتی اگر نقصانات ہے، وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، وہ مجھے منا لیتا، میرے ساتھ ضد کرتا، لیکن یہ پارٹی کے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ صدر بننا تھا وہ بن جائے، مجھے کوئی اس میں کوئی گلہ نہیں. ابھی بھی میں کہتا ہوں، کیونکہ ابھی کانسٹیٹیوشن بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی تربت میں بھی ہوئی ہے، گوادر میں بھی ہوئی ہے، پنجگور میں بھی ہوئی ہے. تو اس دفعہ میں نے کہا کہ آپ مجھے موقع دے دیں. آپ لوگوں نے اتنے مہمان نوازی کی، تو ان مہمان نوازیوں کا جو ہے، ابھی میں بھی تو قرض دار ہوں. اگر میں نے خوددار میں رکھا ہے، آپ لوگ ادھر آ جائیں. آپ ڈر رہے ہو کہ شاید میں آپ کا کوئی مقابلہ کروں گا. میں مقابلہ نہیں کروں گا. آپ آ کے کھڑے ہو جاؤ ہمارے بیلٹ سے، یا جہاں جہاں ہیں. آپ پنجگور سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے آپ کے مقابلے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ کوئی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو جائے. آپ بلا مقابلہ ہمارا صدر بن جائیں. لیکن یہ ہے کہ خدا را بلوچستان کی پارٹیاں ویسے ہی، یہ قوم پرست پارٹیاں تباہی کا شکار ہے، اور مزید تباہی کی طرف اگر نہ جائیں تو میرے خیال میں یہ قوم کے مفاد میں ابھی کتنے ہمارے ورکر ہیں، کتنے ووٹر ہیں، کتنے کارکن ہیں، وہ بیچارے سارے پریشان ہیں. تو ان کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے بہتر ہے کہ انا اور بغض اور ضد اور عداوت کو چھوڑنا چاہیے ہمیں. صاحب 20 اور 21 مارچ کو کوئٹہ میں کونسل سیشن ہو رہا ہے، تو آپ کو دعوت دی ہے؟ اگر دی تو آپ جائیں گے اس میں؟ بالکل جاتا. دیکھو میں چل رہا ہوں اس کے تحت. پہلا یہ فیصلہ ہو جائے کہ جو میں نے سینٹرل کمیٹی کال کی ہے اس میں میرے دوست نہیں آئے ہیں. آیا وہ آئینی ہے یا وہ سیکرٹری جنرل نے وہ جو میٹنگ بلائی ہے وہ سینٹرل کمیٹی آئینی ہے؟ پہلے اس کا تعین ہو. جو اس سینٹرل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے افیکٹو ویلیوبل یہ ہیں یا وہ ہیں، یہ کوئی بندہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. مجھے کہیں نہیں، مجھے اگر ہربوئی کے چوٹی پہ کہہ دیں یا چھلتن کے جو ہے دامن میں کہہ دیں، میں سر آنکھوں پر میں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے. وطن دوست قوم پرستوں کے جو ہے جذبات کے ساتھ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل، اگر میں بھی کروں گا میں غلط کروں گا، اگر کوئی اور دوست کرے گا غلط کرے گا. ابھی دیکھو ہمارے کتنے قیمتی دوست جن کے ساتھ 25-30 سال، سید احسان شاہ وہ ہم سے بچھڑ گیا. میرا اپنا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اصغر رند وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے چلا گیا. پھر میں نے ان کو کال کی، بھائی میرا قصور ہے، مجھے بتاؤ. بولتے ہم آتے ہیں. وہ سارے میرے پاس آتے گئے کہ بھائی معاملہ کیا ہے. معاملہ جب بولتے تھے محترم حاجی صاحب کا بولتے تھے کہ حاجی صاحب کا مزاج بہت سخت ہے اور بہت تلخ ہے اور کرخ ہے. تو اس وجہ سے لوگ، دیکھو بلوچستان میں لوگوں کو عزت چاہیے ہوتا ہے. کوئی نہ کسی کا غلام ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے. اور یہی پرچار ہم خود کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے رویوں کو اس طرح رکھیں کہ دوسروں کے عزت نفس سے کھیلتے رہیں اور دوسروں کا غربت سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور دوسروں کی مجبوریوں کو اپنے مفادات کے لیے چکنی چپڑی باتوں سے ہم ادھر ادھر گھماتے رہیں. دوستی کی خاطر آدمی ہر قربانی دے سکتا ہے، لیکن اس میں سچائی ہو. اس میں یہ باتیں اور اعمال اور میرے خیال میں یہ اخلاقی طور پر، اسلامی طور پر، قبائلی طور پر، معاشرتی طور پر یہ کسی بھی قوم کا روایت نہیں ہوتے ہیں. تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بی این پی عوامی 2 لاکھ ہو گئی ہے؟ ایک کے سربراہ آپ کریں، دوسرے کی میر اسد اللہ بلوچ کریں. دیکھو میں 2 لخت اس کو نہیں کہتا ہوں. ہماری سینٹرل کمیٹی نے جس کا صدارت میں کر رہا تھا، جو مجھے آئین نے یہ حق دیا ہوا ہے، اس کے تحت اگر یہ سینٹرل کمیٹی کے فیصلوں کو کوئی دوست، کوئی پولیٹیکل ساتھی مانتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسی پہ آئے گا. اگر اس کو وہ غیر آئینی مانتے ہیں تو اس آئین کے یہ سارے صفات کو چیک کر کے دیکھ لے. اس میں اگر جہاں میں غلط ہوں، آ کے وہی دوست مجھے بیٹھیں کہ آپ اس میں غلط ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ، اپنا غلطی کا معافی مانگوں گا. میں برسر بازار معافی مانگ کے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس طریقے کے نہیں چلے گا. ابھی دیکھو بی این ایم کے زمانے سے توڑ پھوڑ، اس وقت تو میں بی این ایم میں نہیں تھا. اس کو کس نے توڑا، کیوں توڑا، کیا ہوا؟ پھر متحدہ بی ایم پی تھا، کس کے اوپر جھگڑا ہو گیا؟ اسی حاجی صاحب کے اوپر ہمارے جھگڑے ہو گئے. پھر حاصل خان، میرا بھائی ثناء اللہ، یہ سب ہم سے گئے، کیوں گئے؟ پھر احسان شاہ ہم سے کیوں گیا؟
پھر میرا بھائی ظفر، وہ یہی اپنے کل کا میں انٹرویو دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں رشتہ دار نہیں ہے. دیکھو یہ بھائی اور رشتہ دار کچھ نہیں ہوتا. میرا رشتہ دار میرا بھائی آپ ہو، آپ بھی تو میرے ساتھ نہیں رہے. ان کا گلہ دے دیتے ہو مجھے اور خود اپنا نہیں دیتے ہو. آپ کا جو ڈسٹرکٹ گزار ہے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں آپ ایک سنگل کاؤنسلر بھی نہیں لا سکتے، اور انہوں نے وہاں پر اپنے علاقے میں کلین سویپ کیا ہے. جی ہاں جی ہاں، یہی کہتا رہتا ہے نا. یہ اس کو یاد ہوگا کہ جب یہ پنجگور گیا تھا اس نے 600 700 800 ووٹ لیے تھے. جب واپس آیا تو محمد علی والے اور باقی دوست اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تم بنے پھرتے اور اپنے ووٹوں کو دیکھو. تو مجھے بڑا تکلیف ہوتا تھا. میں نے ان کو منع کرتا، میں نے کہا ایک دوست اگر الیکشن میں ہارا ہوا ہے، اس میدان میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے تانا دینے کی. تو یہ مجھے کہتا تھا مرزا صاحب دیکھ رہے ہو ان دوستوں کو، یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار، نہیں کرنی چاہیے. عزت نفس کسی کا مجروح نہیں کرو. بالکل میں ہارا ہوں، میں صوبہ اسمبلی قومی اسمبلی سے بھی ہارا ہوں، تو اس میں کون سی بات ہے. یہ اگر ابھی جیتا ہے تو اس جیت کو، یہ تو پنجگور کے عوام کی مہربانی ہے اس کے اوپر. ویسے پنجگور کے عوام بادشاہ لوگ ہیں، وہ جس کو کبھی صابر بلوچ کو لاتے ہیں، کبھی اسد اللہ بلوچ کو لاتے ہیں. باقی ہم سارے قبائلی ہیں، یہ سارے بلوچ ہیں نا. لیکن وہ بلوچ بیچارہ، وہ ان کو کیا کہیں، وہ کون سے بلوچ ہے. تو الیکشنوں میں ہار جیت ہوتا رہتا ہے، اس پہ کوئی کسی کو تانا دینے کی. یہی تانا احسان شاہ نے دیا تھا، میں نے جواب نہیں دیا اس کو. الیکشن میں ہار جیت ہو جاتا ہے. جب دو سیٹوں پہ جب اس کو حاجی اسلام نے اور اس نے رحمت نے ہرایا تھا، میں نے کبھی اس کو تانا نہیں دیا کہ آپ دونوں سیٹوں سے ہار گئے ہو. یہ اس کا اپنا ظرف ہے، اس کا اپنا سوچ ہے، کیونکہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، اور ذات کا جو ہے سدوزی ہے. سدوزی بلوچوں میں تو نہیں ہے، شاید ہوگا کوئی. لیکن یہ کہ اگر یہ سدوزی پٹھان ہے وہی کابل والا، تو اس کو چاہیے کہ خاندان آدمی، شریف آدمی کو تانے نہیں دیتے ہیں، اور عزت دار آدمی دوسروں کو تانے نہیں دیتے ہیں. ہار جیت ہوتا رہتا ہے. اور ہماری بدبختی، اس نے کہا تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے. یہی تو کمزوری ہے ہماری. میرے اور میرے بھائیوں کی اگر یہ کمزوری نہیں ہوتی تو اسد صاحب ہمارے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتا اور ہماری تعریفیں کرتا، اور اس وقت جو ہے وہ کسی اور کو خراب کہتا، ہماری تعریفیں کرتا. ابھی ہماری جو ہے نا اتفاقی بس ہے، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنے بھائی ہیں، اس کے کتنے رشتہ دار کھڑے ہیں. یہ سب آگے چل کر آپ کیا کوئی جو کانفرنس لیڈر ہیں ہم سب مل کر کوئی مشترکہ جدوجہد کے حوالے سے، یا کوئی ایک پارٹی کانفرنس لیڈروں کی کانفرنس بلوچستان کے لوگ ان کو اکٹھا کرنے کے کیا کریں؟ دیکھیں، میرا تو ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، میں یا پاگل ہوں یا میرا دماغ خراب ہے، کچھ بھی ہو، لیکن قومی یکجہتی کے راہ میں کوئی بھی آئے گا، جو میرا ساتھی ہوگا، جو میرا دوست ہوگا، اگر اسی پہ مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا، میں نہیں بہکوں گا، میں اسی لائن پہ چلوں گا. میری کوشش ہوگی کہ قومی یکجہتی کے لیے بلوچ قوم پرست پارٹیوں کو اور بلوچستان کے جتنے مکتب فکر کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سب کو اکٹھا کرنے کے لیے میں ان کے آگے نہیں، ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی رکھنا ڈالے گا، کوئی انٹریگ کرے گا، کوئی اس اتحاد کو توڑنے کے لیے مجھ پر حملہ کرے گا. میرے پر کیا کیا حملے نہیں ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے حملے ہیں، یہ سیاسی حملے ہیں. میرے پر بہت بڑے بڑے، میرے اوپر گولے پھینکے گئے ہیں. یہ ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا، ہر ایک کا تعین ہے. میں نے کہا یار میرا سیدھی سی بات ہے، میں قومی یکجہتی کے لیے عمر کے اس جو آخری حصہ ہے اس میں یہی جدوجہد کرتا رہوں گا. میں نے وزارتیں بھی دیکھی ہیں، میں نے سارے چیزیں دیکھ لی ہے. میرا ایک ہی خواہش ہے کہ وطن دوست، قوم پرست، قومی یکجہتی کے لیے متحد ہو، متفق ہو، آنے والے اپنی نسل کو ایک ایسی راہ دکھائے تاکہ وہ یہ نہ بھولیں کہ یہ میرا وطن نہیں ہے، یہ میرا قوم نہیں ہے، یہ میرے وسائل نہیں ہیں. اس سے وہ دور نہیں ہٹے، اسی لائن پہ جائے، یہی میرے لیے کافی ہوگا. میں بار بار اختر کے دروازے پہ جاؤں گا، میں بار بار ڈاکٹر مالک کے دروازے پہ جاؤں گا، میں بار بار ہر اس بلوچ کے دروازے پہ جاؤں گا جو انڈیویجول سیاست کر رہا ہے یا اس کو وطن دوستی، قوم پرستی سے محبت ہے. جو مجھے اجازت دی میں اس کے گھر پہ جاؤں گا، ان کو منت کروں گا اکٹھا کرنے کے لیے. اس میں کوئی کبات نہیں ہے. وہ کون سی وجوہات ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت بالخصوص جو کانفرنس جماعتیں ہیں وہ روح و زوال، اور لوگ جا رہے ہیں مختلف پارٹیوں میں
उड़ान भरे जा रहे हैं, परिंदों की तरह आ रहे हैं, वो यही है ना, कौन है इनके पीछे? क्या वजूहत हैं? कौन सी वो वजूहत यही है जो आपको नजर आ रहा है। बैठे बिठाए अपनी छोटी सी एक जमायत को हम इधर उधर कर रहे हैं, वजूहत यही है। इस वजूहत को आप जरा चेक करेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि इस यकजाती को रोकने के लिए या न होने के लिए कहीं ना कहीं हरबे इस्तेमाल होते हैं। इनमें बहुत सारी चीजें होंगी। किसी का मर्जी होगा कि ये नहीं हो, मुझे जाती फायदा नहीं है। किसी को होगा कि ये पूरा कौमी यकजाती हो ही नहीं। कोई मुझे खरीदने की कोशिश करेगा, कोई किसी और को खरीदने की कोशिश करेगा, या किसी लालच में, या मुझे लालच देंगे कि आगे आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, या आपको स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली बनाएंगे, या गवर्नर बनाएंगे, या डराएंगे या धमकाएंगे। यही चीजें होती है ना, और कुछ नहीं होता है। इन चीजों की वजह से हम बहक जाते हैं और अपने कौमी मफाद को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बलोचों से कहता हूँ खासकर कि बलोच इकट्ठे हों। ये आने वाले लोग हैं जो माइग्रेट करके आए हुए हैं, जहाँ आबाद हुए हैं, बलोची लेबल लगा के अपने ऊपर बैठे हुए हैं। वो हमारे भाई हैं, इस धरती के हैं, हमसे ज़्यादा वारिस हैं, ज़्यादा हकदार हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूं कि जो 700-800 साल से इस सरजमीन के जो वारिस हैं, उनको कम से कम अपनी वतन की, अपनी कौम की खातिर उनको नज़दीकियाँ करनी चाहिए। ये जो लोग आते हैं हमारी पॉलिटिक्स में भी आते हैं। अभी बलोच पॉलिटिक्स में आपने देखा नजम सेठी जैसे लोग भी एक ज़माने में, नैब के ज़माने में हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बलोच कौम पर सियासत के दायरे में आए हैं, चले गए हैं। वो उनकी अपनी एक मिजाज हुई है, वो जो बलोच नहीं हुए हैं। लेकिन बलोचों को खुद ये सोचना चाहिए कि वो अपनी धरती का, अपनी वतन का, अपने नस्ल का खुद ख्याल रखें। तो बाकी लोग आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाएंगे, बहुत सबक देंगे और सबक ले भी लेंगे। तो ये होते रहेंगे। लेकिन सन ऑफ द सॉइल को थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी अल्लाह इस धरती को आबाद रखेगा, इस कौम को यहीं रहेगा। ये कौम, ये पता नहीं कब से, हज़ारों साल से जो है ये कौम यहीं आबाद है। लोग आए हैं, कब्जा करके गए हैं, मार कुटाई करके वारिस बन के गए हैं। लेकिन फिर भी ये कौम अपनी जगह पे अपनी गुर्बत के हवाले से, अपने हया और शर्म और नंग नामूस की हिफाजत के लिए अपनी यही झोंपड़ी में बैठे हुए हैं, पहाड़ों के सहराओं के दामन में बैठे हुए हैं। अभी तक माशाल्लाह नस्ल दर नस्ल वही जो गिदान था अभी भी वही गिदान है, लेकिन अपने धरती को नहीं छोड़े हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अपने वतन और धरती, अपने वसाइल जो अल्लाह ने दिए, हम उनकी हिफाजत करें। ऐसे लोग आएंगे, जाएंगे, बहकाएंगे, हमें गालियाँ देंगे, हमें ख़राब कहेंगे, हमें गद्दार कहेंगे, तो हर तरह की बातें होंगी। लेकिन जो यहाँ से वजूद रखने वाले जो 500, 700, 800, 1000 साल से बलोच हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना ज़मीन का और अपने वतन का, वतन के लिए इकट्ठे होने की कोशिश करे। अपनी कौम को, अपनी नस्ल को ये बता दे कि हम एक कौम है, हमारी एक नस्ल है, हमारी एक सरजमीन है, हमारे आबा व अजदाद ने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी है और हम इसी में मरना है, इसी में ज़िंदा रहना है। तो लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। कोई दिल्ली से आके रहता है यहाँ, कोई मुल्तान से आके यहाँ रहता है, कोई मानसेरे से आके यहाँ गुजर जाता है, कोई किसी और इलाके से आके। बलूचिस्तान एक वसी अरीज सरजमीन है, इसमें बहुत किस्म के लोग और नस्लें आके रह के चली जाती हैं। लेकिन बलूच कौम अपने धरती पे कभी भी मेरे ख्याल में आंच आने नहीं देगा। ये पॉलिटिक्स में हर किसी का हक है, जो आते हैं सियासत करते हैं, बेहतर सियासत करते हैं, लोग उनके पीछे चले जाते हैं और सन ऑफ द सॉइल को जो जो ताने देते हैं, तो हमें सहना पड़ेगा ये तानों को, और हमें मुकाबला करना पड़ेगा। और इस वजह से कि हम अपने हकूक़ पे किसी के साथ या अपनी यकजाती पे किसी को इंक्रोच करने नहीं देंगे। सब आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आप बीएनपी को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे? अल्लाह नहीं करे और कौन सा रास्ता होगा। और रास्ता यही है कि जब तकदीर पूरा होगा हम मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, उधर जाके अल्लाह को जवाब देंगे अपने गुनाह और सवाब का। और जब तक जिंदा है अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए मेहनत करेंगे, खिदमत करते रहेंगे और कौम परस वतन दोस्ती की सियासत से एक इंच नहीं हटेंगे जब तक जान में जान है।
اگر خدا کرے ہمیں پورا تیل کے کنویں دے دے یا پنجگور کا بارڈر کوئی دے دے ہمیں کہ یہ جو ہے 4 سال تک یہ تیل کا جو ہے پیسہ تم کھاؤ، ہم یہ سودا نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ اب وہ بات کرنی ہے آپ نے۔